ہیلو گائز، CSS PMS گرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو ہم نے 3-4 ٹیوٹوریل پڑھ لیے، آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، وہ ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ اور یہ پاکستان کا مین ابھی جو چل رہا ہے کنسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں ابھی تک 22 امینڈمنٹ ہو چکے ہیں، اور یہ 1973 کو اس کی یہ اپروو ہوا تھا۔ اور آج اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے مین فیچرز کیا تھے اور یہ کس طرح اس کو بنایا گیا تھا۔ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں۔ ایبروگیشن آف 1962 کنسٹیٹیوشن آن 25 مارچ 1969 کو جو جنرل یحییٰ نے اس کو 1962 کی جو کنسٹیٹیوشن تھی وہ انہوں نے ایبروگیٹ کیا تھا 25 مارچ 1969 کو۔ اور پھر لیگل فریم ورک آرڈر ان بنگلہ دیش انسیڈنٹ، اور جو لیگل فریم ورک آرڈر جو انہوں نے کیا تھا جس کے تحت کنسٹیٹیوشن کو بھی ایبروگیٹ کیا تھا، جس کے تحت انہوں نے 1 یونٹ کا جو تھا سسٹم وہ انہوں نے ختم کیا تھا، اور اسی LFO کے تحت انہوں نے جو نئے پروونس بنائے تھے، جو انہوں نے 1 یونٹ سسٹم ختم کیا تھا، اور جو پاکستان کا صرف 4 پروونس جو تھے وہ انہوں نے سامنے لائے تھے کہ آج کے بعد پاکستان کے ہی 4 پروونس ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنگلہ دیش انسیڈنٹ ہوا تھا 1971 کا وہ آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کنسٹیٹیوشن کمیٹی کمپرائزنگ نیشنل اسمبلی ممبرز فرام آل پارٹیز سیٹ اپ ان اپریل 1972۔ اس کے بعد بھٹو جو تھے وہ حکومت میں آئے تھے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی، اور پیپلز کے پارٹی کی حکومت نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ کنسٹیٹیوشن کمیٹی بنائی تھی، اور مین کام ان کا یہی تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو آئین ہے پاکستان کا وہ دوبارہ ایک ڈیموکریسی کے تحت بنایا جائے، جو کنسٹیٹیوشنل جو پارلیمنٹری جو ٹیریلی اور جو ایک آئین ہے وہ دوبارہ بحال کیا جائے، اس پہ کام کیا جائے۔ جو ایک پریزیڈنشیل آئین تھا وہ ختم کیا گیا تھا، اور اسی کے لیے انہوں نے نیشنل اسمبلی کے جتنے بھی ممبرس تھے اور جتنے بھی پارٹیز کے جو لیڈرز تھے ان سب کو انہوں نے مدعو کیا تھا۔ اور اپریل 1972 کو یہ ایک کمیٹی بنی تھی، اور اس کمیٹی نے رپورٹ دی تھی تقریباً 31 دسمبر 1972 کو، اور فائنل ڈرافٹ کی جو اپروول ہوئی تھی وہ 10 اپریل 1973 کو یونانیمسلی ان سب جتنے بھی پارٹی ممبرز جو تھے ان کے درمیان وہ چیز ایگری ہوئے تھے سارے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر آگے جا کے دی نیو کانسٹیٹیوشن کیم واز انفورسڈ آن 14 اگست 1973۔ پھر 14 اگست 1973 کو وہ باقاعدہ سے اپروو کیا گیا تھا، وہ پھر انفورس کی گئی تھی۔ تو اس کا جو مین نام اور اس کے کتنے اس میں آرٹیکلس تھے وہ دیکھتے ہیں۔ 234 آرٹیکلس تھے، تقریباً 13 پارٹس تھی، اور 6 شیڈیول اس کے ہیں۔ اور اس کا نام جو تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس میں بھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا تھا۔ اور اس کی جو مین فیچرز ہے اس میں دیکھتے ہیں، جو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ 1973 کا وہ پارلیمنٹری سسٹم تھا۔ اس سے پہلے جو 1962 میں جنرل ایوب نے جو پریزیڈنشل سسٹم اس میں انکلوڈ کیا تھا، جو 62 کے کنسٹیٹیوشن میں وہ ختم کیا گیا تھا۔ انہوں نے آپسی پھر صلاح مشورے سے پھر جو نیا کنسٹیٹیوشن سامنے لائے تھے 73، اس کا جو مین پارٹ تھا، جو مین پوائنٹ اس میں تھا وہ ایک پارلیمنٹری سسٹم کا تھا۔ اور اس کنسٹیٹیوشن میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس سے پہلے جتنے بھی ایشو تھے اس میں ریپرزنٹیشن کا ایشو تھا، لیکن وہ ریپرزنٹیشن ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے بیچ تھا، اور وہ سب سے بڑا ایشو ہوا کرتا تھا۔ لیکن وہ ایشو اس مرتبہ ختم ہوا تھا، کیونکہ جو ڈویژن ہوئی تھی پاکستان کی، ایک جو پارٹ تھا اس کا ایسٹ پاکستان وہ پھر الگ ہوا تھا اس سے، جسے سقوط ڈھاکہ کے نام سے جانا جاتا ہے 1971 میں، اور جو ایک وار ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ، اور اس میں پھر بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا۔ اور اس کی وجہ سے جو ایک ایشو تھا ریپرزنٹیشن کا وہ لگ بھگ ختم ہوا تھا، اس لیے پارلیمنٹری سسٹم میں جو پی ایم تھا وہ ایک پاورفل ہوتا ہے، اور جو ویک پریزیڈنٹ اس میں اس کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ مسٹ ایکٹ آن دی ایڈوائس آف پی ایم، اور پی ایم کے ایڈوائس کے تحت ہی پریزیڈنٹ کام کرے گا۔ آل ہز آرڈرز آر کاؤنٹر سائن بائی پی ایم، اور اس کے جتنے بھی آرڈرز وہ دیتا ہے وہ پھر کاؤنٹر سائن ہوتا ہے پرائم منسٹر سے، مطلب اس کے جو اختیارات
جو انہوں نے 62 کی کانسٹیٹیوشن میں دیا تھا پریزیڈنٹ کو، وہ انہوں نے کم کیا تھا، اور اس میں ایک پاورفل پی ایم ہوتا ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق. پریزیڈنٹ مسٹ ایکٹ and the advice of PM and so یہ ہم نے پڑھ لیا. اور پھر PM must be answerable to National Assembly. پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کی جو جتنے بھی آرڈرس ہوتے ہیں وہ کاؤنٹر سائن کرتا ہے پی ایم، اور پی ایم کے جتنے بھی ایکٹس ہوتے ہیں وہ سارا کچھ نیشنل اسمبلی کو وہ پھر آگے جواب دہ ہوتا ہے. پی ایم جو ہوتا ہے وہ اس کی جو کابینہ اس کی جو نیشنل اسمبلی ہوتی ہے اور اس کا وہ پھر جواب دہ ہوتا ہے. اس کے بعد فیڈرل سسٹم میں ایک سینٹرل سسٹم ہوتا ہے، اس کے ساتھ آٹونومی ہوتی ہے پروونشل کو، ٹھیک ہے، جس طرح آج کل یہی چل رہا ہے، ایک سینٹرل سسٹم ہے، اس میں اس کے 4 پروونس آتے ہیں. اور پارلیمنٹ میں اپر ہاؤس جس میں ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی پروونس کو، اس کے 100 سیٹیں ہو گئیں. اور اس کے بعد لوور ہاؤس میں جس کو ہم ابھی کہتے ہیں نیشنل اسمبلی، اس میں تقریباً 340 سیٹ رکھی گئی ان پاپولیشن بیس پہ، وہ دی گئی سارے پروونس کی جو اس میں پاپولیشن بیس پہ ان کو سیٹیں دی گئی ہیں. پنجاب کا الگ سے، سندھ کا الگ سے، NWFP اور یہ KPK اور بلوچستان کا الگ سے. یہ آپ کو معلوم ہے آج کل یہی چلتا آ رہا ہے. جو اپر ہاؤس ہے اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں آج کل، جو لوور ہاؤس ہے اس کو نیشنل اسمبلی. اور جوڈیشری آج بھی انڈیپینڈنٹ، جو پہلے سے انڈیپینڈنٹ ہی آج بھی انڈیپینڈنٹ ہی ہے. اور اسلامک پروویژن دی گئی 1973 میں، نام اس کا اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. اور آبجیکٹو ریزولوشن میں جو چیزیں تھیں وہ اس میں انکارپوریٹ کی گئی، اور وہ ایک پریمبل اس کا بنایا گیا. اور اسلام ڈکلیئر ریلیجیس آف دا اسٹیٹ، اور اسلام کو اسٹیٹ کی لوگوں کے لیے ریلیجیس ایک مین ریلیجن جو ہے وہ اسلام رکھا گیا. اور فنڈامنٹل رائٹس ور گیون، اور ویلفیئر آف پیپل، نان ڈسکرمنیشن، فلفلمنٹ آف بیسک نیڈس. یہ پہلے لیکچر میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اور اس میں ایک اور خاص بات، اردو جو تھی، جو پہلے اردو اور بنگالی کو دونوں کو ایک ساتھ ایک انہوں نے وہ کیا تھا، نیشنل لینگویج بتائے تھے پچھلے اس میں کانسٹیٹیوشن میں، اور اس میں جو اردو تھی اس کو نیشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا تھا. تو گائس یہ ہمارے پاس 6 پوائنٹس آتی ہیں، اور یہ 6 پوائنٹ جو تھی وہ مین فیچر تھی اور مین پوائنٹ تھی اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں. اور یہ جو کانسٹیٹیوشن تھی 1973 کی، یہ آج تک چلتا آ رہا ہے. اس میں کچھ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں لیکن کانسٹیٹیوشن وہی ہے. اور یہ ایک جو پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی، یہ سب سے بڑا کام تھا ان کے حکومت میں، جو انہوں نے پاکستان کو ایک ایسا آئین دیا تھا جو آج کل چلتا آ رہا ہے. تو گائس آج کا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.